جی السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، یہ تھمبنیل آپ نے پڑھا ہوگا کہ سستا پلمبر کیسے مہنگا پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح ہوا ہے، یہ گھر کو بھی پلمبر مہنگا پڑ گیا۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے مالک نے اور خرچہ کیا اس کے اوپر، اور غلطی صرف اس سے یہ ہو گئی ہے کہ اس نے پلمبر بہت جو ہے نا وہ تھرڈ کلاس کا لگایا ہے۔ تو یہ کچھ ویڈیو یہ میری ان بھائیوں کے لیے ہے جو نیا گھر بنوا رہے ہیں یا جنہوں نے بنوانا ہے یا جو یہ بنواتے رہتے ہیں۔ تو اکثر ان کو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے، یہ دیکھیں کچن کتنا اچھا بنا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پلمبر جو ہے نا کم سے کم ریٹ والا ہمیں ملے۔ تو کم سے کم ریٹ والے پلمبر کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اس واش روم میں مسئلہ آ رہا ہے، یہ ہمیں مالک نے کمپلین کی ہے تو ہم ادھر آئے ہیں کام چیک کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں کنسیلڈ باڈی جو ہوتی ہے شاور والی یہ لگی ہوئی ہے، تو اس پلمبر بھائی نے کچھ فٹنگ اس طرح سے کی ہے اس کی کہ یہ سارا سسٹم الٹ کام ہی نہیں کر رہا، سارا سسٹم الٹ ہوا پڑا ہے اس کا۔ یہ دیکھیں اس کا لیور بھی الٹ ہے، جبکہ یہ نیچے کی طرف ہونا چاہیے اور جو نیچے والا ہے یہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ اوپر والوں نے سسٹم نیچے والے نے ٹھنڈا گرم اور اوپر والے نے سسٹم چینج کرتا ہے، رین شاور چلاتا ہے، سپاؤٹ چلاتا ہے، ہینڈ شاور چلاتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم الٹ لگا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی کوئی بھی پلمبر ہے وہ اگر کم پیسوں میں کام کرنے آ رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ اپنے اگر کوئی زیادہ پیسے مانگ رہا ہے تو وہ اپنے تجربے کے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے، اس نے ٹائم لگایا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، اس کو تجربہ ہوتا ہے۔ جو کم پیسے لیتا ہے اس کو تجربہ بھی اس حساب سے ہوتا ہے اور اس نے ٹائم بھی اپنا بچانا ہوتا ہے اور اس کو نالج بھی ہے۔ دیکھیں فیصل مونو بھی الٹا لگا ہوا ہے، تو اتنا بھی اس کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ میں کم از کم فیصل کا مونو اس کو ہی دیکھ لیتا، چلو اندر کنسیل شاور کا نہیں سمجھ آ رہا تھا تو اس کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا۔ تو اب مالک بڑا پریشان ہوا ہے، اس نے کہا جی میری ٹائل بھی بچ جائے اور میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، ابھی میں نے اوپننگ کرنی تھی تو یہ جب اس کو چلایا تو اس کا یہ حال ہے۔ تو صاف ظاہر ہے ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ بھائی جان آپ بے فکر ہو جائیں، یہ اس کی ٹائل بھی ہم آپ کو بچا دیں گے، یہ بھی نہیں ٹوٹے گی اور آپ کے یہ کنسیل باڈیاں بھی چینج ہو جائیں گی، کیونکہ یہ کنسیل دیوار کے اندر ہوتی ہے باڈی، یہ بغیر توڑ پھوڑ کے یہ نہ چینج ہو سکتی اور نہ ریپیئر ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم اس کو مکمل طریقے سے اس کو جو ہے نا اس کی ٹائل بھی بچائیں گے، کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کی ٹائل بچا دیں اور بھائی کا نقصان کم سے کم ہو۔ اور یہ پاؤڈر واش روم ہے، اس کے اندر تو کنسیل باڈی نہیں ہے، کموڈ ہے اور وینٹی لگی ہے، اور اس کا فالٹ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر پانی ہی نہیں آ رہا، اس کی لائن بند ہے۔ یہ دیکھیں ہم پیچھے سے اس کو کھول رہے ہیں تاکہ ان کی ٹائل بچ جائے اور ٹائل کا نقصان نہ ہو، پیچھے سے ہم اس کو کور کریں گے، پیچھے سے ہی ہم اس کی دیوار توڑ کے اینٹیں نکال کے اس کے پائپ اوپن کریں گے تاکہ وہاں پہ جو بھی مسئلہ ہے جوڑ چیک کریں گے کہ کہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ بیک سائڈ پہ آ گئے ہم پاؤڈر واش روم کی، یہ دیکھیں یہ لڑکا لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے سے سارا پائپ اوپن کر رہے ہیں اور اس میں جو ہاٹ واٹر ہے وہ تو آ رہا ہے لیکن کولڈ واٹر نہیں آ رہا اس کے اندر۔ تو اب ہم اس کو چیک کر رہے ہیں، تو دیکھیں کتنا اب یہ بالکل فل تیاری پہ گھر ہے، انہوں نے اب رہائش کرنی تھی ادھر، تو جب میں نے آ کے پانی اس کا چالو کیا تو یہ مسئلہ آ گیا، اس میں پانی نہیں آ رہا تھا، تو ان کے لیے وقتی طور پہ پریشانی ہوگی، یہ دوبارہ توڑ پھوڑ ہوئی، ایک دفعہ محنت ہوئی پڑی ہے، پیسہ لگا پڑا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے بھی لیکیج چھوڑ گیا ہے اس کو، یہ دیکھیں یہ گیزر کے پوائنٹ میں آ گیا ہے، الٹے پلٹے سارا نظام اس کا جو ہے نا درم برم کر گیا۔ اب ہم اس کے یہ پیچھے اس کے واش روم ہے جو ابھی آپ کو ہم دکھا رہے تھے، یہ اب ہم اس کو پیچھے سے کھول رہے ہیں تاکہ یہ دیوار ٹائل ہماری بچ جائے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ تو بھائی جان یہ دیکھیں یہ واش روم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی پلمبر لگائیں اس کو پہلے اس کا ریکارڈ چیک کریں،
اس کا کوئی کام چیک کریں کہ جہاں اس نے کوئی بھی ڈیل کرنے کے لیے آیا آپ کے پاس پلمبر، تو اس سے پہلے پوچھیں کہ بھائی جان آپ نے کہاں کام کیا ہوا ہے، کوئی کام جو آپ نے کیا ہے وہ ہمیں چیک کروائیں، وہاں جائیں، وہاں جا کے اس کا کام چیک کریں، جو مالک ہے اس سے اس کی سارا ریکارڈ چیک کریں کہ بھائی پلمبر نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا، کام صحیح ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کو جتنے پیسے وہ مانگ رہا ہے اس کو پیسے دیں، کیونکہ جب اس کی مرضی کے پیسے آپ اس کو دیں گے تو وہ کبھی بھی کسی کام میں کوتاہی نہیں چھوڑے گا اور اپنا ٹائم بچانے کی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ تو یہ دیکھیں اب کیا فائدہ ہوا سستا پلمبر ڈھونڈنے کی اور کرنے کی۔ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہے پوری باڈی کو، یہ دیکھیں کتنی محنت سے ہم نے اس کو، یہ آگے ٹائل آ گئی ہے، یہ اب ہم اس کو کاٹ رہے ہیں تاکہ کاٹ کے اس کی جو بھی سیٹنگ ہے اس کی سیدھی کر دیں۔ یہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ ان کی ٹائل بھی بچ گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں سر، یہ دیکھیں یہ ایسے لگی ہوئی تھی، اوپر رین شاور اور ادھر یعنی کہ ہاٹ سپاٹ اور رین شاور، جبکہ لگنی ایسے تھی۔ یہ دیکھیں یہ بڑا لیور جو ہے گرم ٹھنڈے کا یہ نیچے آ گیا اور ہینڈ شاور سپاٹ اور رین شاور کے اپریٹر جو ہے وہ اوپر ہو گیا، تو یہ اس طرح سے لگنی تھی۔ تو اب یہ سارا ہم اس کو کھولیں گے اپنے طریقے سے، اس کو دوبارہ سے اس کی سیٹنگ کریں گے اور یہ رین شاور اور سپاٹ کی بھی سیٹنگ کریں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ۔ یہ دیکھیں یہ ایسے لگے گا، اب جو صحیح طریقہ ہے اس کا وہ یہ ہے۔ تو یہ اب ہم دوسرے واش روم میں آ گئے ہیں۔ تو یہ جو پاؤڈر واش روم کا مسئلہ آ رہا تھا، یہ لائن ہم نے کٹ کی ہوئی ہے، یہ جو اندر کھڑی ہے لائن یہ چالو ہے، اور یہ جو کھڈا چھوٹا لگا پڑا ہے یہاں سے لے کے اوپر تک پانی آ رہا ہے، اور جو نیچے ہے وہ والی ایلبو لگی پڑی ہے، یہ جو ہے نا بند ہوئی پڑی ہے، اس کا جوڑ لگاتے ہوئے بند ہو گیا ہے، اس سے پانی کراس ہی نہیں ہو رہا۔ یہ پائپ یہاں پہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں ہم نے اس کو کٹ کر دیا، اور یہ جو پیس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا پیس اس کا جو ہے نا چوک ہوا پڑا ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے نا اپنے طریقے سے دوبارہ سے ایک علیحدہ لائن ڈالیں گے پیچھے سے، اور اس کو باہر سے ہم علیحدہ اس کو ملا دیں گے۔ تو ہو تو جاتا ہے کام، لیکن یہ ہے کہ مالک کا ٹائم، پیسہ اور نقصان، ڈی ویلیو ہو جاتی ہے بلڈنگ۔ تو یہ چیزیں یہ دیکھیں ابھی یہ ساری ہم نے اوپن کر کے اس کو بند کر دیا۔ اب ہم اس طریقے سے اپنے طریقے سے اس کو دوبارہ سے سیٹ کریں گے تاکہ یہ ایک دفعہ پراپر کام کرنے لگ جائے۔ تو یہ دیکھیں سر جی، اب ہم یہ دوسری سائڈ پہ آ گئے ہیں، یہ بھی اوپن کر رہے ہیں، وہ والی ہو گئی ہے، اب یہ اوپن کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کیسے اس نے فٹنگ کر رکھی ہے، ساری الٹی فٹنگ کر رکھی ہے، یعنی کہ اس کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ اب ہم نے پاؤڈر واش روم کی جو لائن تھی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ہم نے علیحدہ سے ملا دی، اور جو نیچے والا پائپ تھا وہ ہم نے اس کا بند کر دیا، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ باہر سے ہم نے علیحدہ، اب اس پاؤڈر واش روم میں پانی آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ اب ہم نے اس کی فٹنگ چینج کر دی ہے، اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو سیدھا کر دیا ہے، جیسے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے لگانے کا، اب یہ ویسے لگ رہی ہے۔ تو بھائی جان ویڈیو بنانے کا اور دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، میرے وہ پلمبر بھائی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے یا جو بھی اس کو دیکھیں گے، تو پلمبر بھائیوں کو بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائی اگر کسی چیز یا کسی سسٹم کا آپ کو نہیں سمجھ، یا وہ آپ نے کبھی نہیں لگایا، تو کبھی بھی آپ مالک کو یہ نہ کہیں کہ میں یہ لگا لوں گا۔ اگر آپ نے لگانا ہے تو کسی سے پوچھ لیں، کسی سے رابطہ کر لیں، پوچھ لیں، آپ نے اوپر سے لیول کو کسی کو چیک کروا دیں، تو مہربانی کیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔